میں نے اس کا ٹک ٹاک دیکھ کے بھی تو یہ کہا تھا سب کو، جو یہ حرکتیں کر رہی ہے دریا کے اندر کشتی میں سیریں کر کے، دریا کے اندر تھے لوگ، سیلاب زدگان راوی کی سیر کر کے ہونا تھا، کیونکہ یہ بیچاری تو ٹک ٹاک بنا رہی ہے، یہ لوگوں کے جن جن جگہوں پہ پہنچی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی ریزنز کے لیے انہوں نے وہاں پہ ساروں کو کرفیو لگایا ہوا تھا۔ زندگی میری اللہ کے ہاتھ میں، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عاصم منیر جو اپنے اقتدار کے لیے یہ جو کر رہا ہے، ججز کو ڈرا کے پورا نظام پاکستان کا اس نے ختم کر دیا ہے۔ کشیر سے انہوں نے چھٹی مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا سزا دیے بغیر آپ کو چھٹی بھی نہیں ملے گی، اور ایک جج سے ان کے بیٹے کی کہا تھا کہ جب تک تم عدت کیس میں سزا نہیں جلدی سے دو گے ہم تمہارے بیٹے کی شادی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اب جج صاحب بیچارے کیا کہتے ہیں، انہوں نے جب کہا جو انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ سارے شواہد میں نے تمہیں پکڑائے تھے، تم نے انویسٹیگیٹ کر لیا، دوسرے کا بارش ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پولیس کا عملہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ خان صاحب کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، جو سارا نچلا عملہ ہے یہ ہم شرمندہ ہیں۔ آپ خان صاحب کو ہمارا میسج دیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، جو وہ تبدیلی لائیں گے ہم لوگ تیار ہیں اس کے لیے۔ فوجی بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ساتھ ہیں، اس لیے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ عمران خان پاکستان کے لیے کھڑا ہے، کیونکہ ہمیں ان لوگوں پہ اور ان کے ارادوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان ٹوٹ گیا؟ جب ان سے نہیں ٹوٹ رہا، وہ مضبوط کھڑے ہیں کہ جان جان کے کہ میڈیکل رپورٹ دکھانا چاہتے ہیں کہ عمران خان بیمار ہو گئے۔ عمران خان نے پیغام بھیجا وہاں سے، وہ تو انہوں نے فلڈ کے اوپر بات کی، عمران خان نے افغانستان کی جو زلزلہ آیا ہے اس کے اوپر بات کی اور کہا کہ اس میں مدد کی جائے افغانی بھائیوں کی، اور کہ ان کو جو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، مجھے اس کا بڑا دکھ ہے کہ یہاں سے ان کو ہم دھکے دے کے نکال رہے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اور انہوں نے کیا بات کی تھی تیسری بات وزیرستان کے بارے میں کہا کہ آپریشن بند ہونا چاہیے، سختی سے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس آپریشن کو بند کرے، پہلے ہی فلڈز آئے ہوئے ہیں، وہاں سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ مشکل میں ہیں، اور یہ آپریشن اس وقت وہاں پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ ایک اور بات جو کل سوشل میڈیا پہ کل سے چل رہی ہے، ہم ایک ہفتہ 8 دن پہلے ہماری عمران خان کے ساتھ کوئی 3-4 گھنٹے کی ملاقات تھی، کیونکہ جیل کورٹ ہیئرنگ تھی۔ ان کی صحت کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی صحت بہت اچھی تھی، اور میری بہن ڈاکٹر عثمیٰ، انہوں نے ان سے پوچھا بھی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہاں صرف میری آنکھ میں ایک آنکھ پہ ذرا پریشر پڑتا ہے جب میں کتابیں پڑھتا ہوں، تو ہم نے جا کر اپلیکیشن ڈالی کہ ان کو ایک آئی ڈاکٹر آپتھالمولوجسٹ دیکھ لے کہ ان کی آنکھ میں پریشر ہے۔ تو وہ جو ڈاکٹر نے ان کو جو پرسکرائب کیا کہ ایک تو ان کی جو اینک کی ریڈنگ گلاسز کی جو رائٹ سائڈ والی لینز ہے اس کا نمبر چینج ہونے والا ہے، اور ایک ڈاکٹر نے ان کو آئی ڈراپس دے دیا۔ لیکن کل جب بیرسٹر گوہر ملے تو اور ظہیر عباس ملے، ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کی صحت کیسی تھی، انہوں نے کہا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے، اور انہوں نے اپنے سارے پوائنٹس کو اخبار میں سے جو چیزیں پڑھی تھیں اس کے مطابق ان کے پاس پہلے پوائنٹس تھے کہ یہ جا کے اس کے اوپر باہر بات کرو۔ لیکن سوشل میڈیا پہ کوئی میڈیکل رپورٹ چل رہی ہے کہ عمران خان کو کیا تھا، وہ ٹینائٹس ہے، وہ آج سے نہیں، عمران خان کو کوئی 1.5 سال 2 سال پہلے سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ وسلنگ ساؤنڈ آتی ہے، اور وہ چیک اپ اس کا ہو چکا ہے، ہمارے ڈاکٹرز بھی دیکھ چکے ہیں، اور ایک انہوں نے اس رپورٹ میں کہا ورٹیگو ہے۔ تو یہ کیسے کنفرم، یہ کہاں سے رپورٹ آئی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ ڈالی کس نے، ان کی صحت کے اوپر کہاں سے رپورٹ ڈالی گئی؟ یہ اسٹیبلشمنٹ خود یہ رپورٹ شائع کر رہی ہے۔ ہمیں کیسے یقین ہے کہ جب عمران خان کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں، اور مجھے انہوں نے تو کسی نے کوئی کمپلین نہیں کی، 8 دن پہلے فیملی کو نہیں کی، کل انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن سوشل میڈیا پہ آگ لگا دی، انٹرنیشنل اخباروں تک پہنچا دیا کہ عمران خان بیمار ہو رہے ہیں۔ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان ٹوٹ گیا؟ جب ان سے نہیں ٹوٹ رہا، وہ مضبوط کھڑے ہیں
یہ جان جان کے میڈیکل رپورٹ دکھانا چاہتے ہیں کہ عمران خان بیمار ہو گئے، یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جو 2 وارداتیں، عمران خان کو قاتلانہ وارداتیں ہو چکی ہیں، یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اب اپنی ایج کی وجہ سے ان کو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو باتیں ہیں میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں، عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، عمران خان مضبوط کھڑے، اللہ کا شکر ہے۔ اگر کچھ ہوتا ہے، جیسی آنکھ کی بات انہوں نے کی تھی، اور اس کو بھی وہ، کیونکہ میری بہن ڈاکٹر ہیں، یہ زبردستی ان سے بات کر رہی تھی، وہ اس کو بھی کہہ رہے تھے نہیں کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا پریشر محسوس ہوتا ہے جب میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ ہم زیادہ کنسرن تھے، اور وہ میں نے آ کے میڈیا کو پچھلے ہفتے بتا دیا تھا، اس لیے ہم نے اپلیکیشن ڈلوائی تھی کہ عمران خان کا پورا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، اور ہمارے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان، وہ ان کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ ہم کیسے ان لوگوں پہ اعتبار کریں جو کہ جعلی کیسز بناتے ہیں؟ سارا یہ جو سسٹم چل رہا ہے عدالتوں کا، یہ جعلی ہے۔ ججز آپ کو انصاف نہیں دے سک رہے کیونکہ وہ ان کو آرڈر نہیں ہے کہ انصاف دیا جائے۔ جب یہ حالات ہوں تو ہم، آپ کا خیال ہے جنہوں نے 2 دفعہ ان پہ واردات کرنے کی کوشش کی، 1 دفعہ گولیاں چلا چکے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ہم ان کی میڈیکل رپورٹس انٹرنیشنل جو یہ شائع کر رہے ہیں، ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ شک پڑتا ہے کہ یہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کو کیا جلدی ہے کہ یہ پروف کریں کہ عمران خان بیمار ہے اور اس کو کچھ خود ہی کچھ ہو گیا ہے؟ یہ بھی انہوں نے ذرائع کے تھرو ہمارے تک بات پہنچی تھی، بڑے خاص ذرائع کے تھرو، کوئی 2-3 ہفتے پہلے، کہ عمران خان آئسولیشن میں حالت ان کی خراب ہو گئی ہے اور وہ اس وقت اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایجنسیوں کے تھرو آیا تھا۔ اب میں جو آپ کے میڈیا کے سامنے بات کروں گی، آپ تو یہ دے نہیں سکتے ہیں، آپ یہ دکھا بھی نہیں سکیں گے، آپ کو سینسر کرنا پڑے گا، لیکن ہم پھر بھی بات کریں گے کہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کون کروا رہا ہے۔ یہ شائع کیا رپورٹ، ہم پھر کورٹ میں ہم گئے ہوئے ہیں اس بات کے ساتھ کہ عمران خان کا پورا میڈیکل چیک اپ اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ان لوگوں پہ اور ان کے ارادوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی میڈیکل کا بتا رہے ہیں، اگر عمران خان کو تھوڑا سا بھی کچھ ہوگا، ہم سب سے پہلے ہم فیملی کھڑی ہوگی میڈیا کو بتانے کے لیے۔ اس لیے جب ان کے ہاتھ سے کوئی چیز نکلتی ہے ہمیں اس پہ بہت شک ہے۔ ساری میڈیا پہ جو ویلاگرز ہیں، ان کو بھی، جو بلاگرز ہیں، ان سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے، میری بات سنیں۔ آپ نے وہ رپورٹس پڑھی، فلمز نے شائع کر دی، آج تک انہوں نے کبھی رپورٹ دکھائی ہے آپ کو پہلے؟ آپ لوگ آئندہ ہمیں فون کر کے ویریفیکیشن کر کے کریں، نہیں تو آپ لوگوں کے جو یہ جو بلاگز ہیں، ان کی بھی کریڈیبلٹی افیکٹ ہوگی۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، آپ لوگ ہمارے سے چیک کر لیا کریں فیملی سے، اور جو لوگ ان کو ملاقات کر کے آتے ہیں، جیسے کہ کل ملاقات کی ہے بیرسٹر گوہر نے، تو آپ ان سے پہلے ویریفائی کریں اور پھر آپ اپنے بلاگز پہ اتنی وائرل کیا کریں ایسی بات کو، اور سنسنی خیز بنا رہے ہیں کہ جو چیز سچ نہیں ہے۔ مہربانی۔ سامنے ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جناب علیمہ آپا اور نورین آپا، سوری آج ڈاکٹر اسماعیل آپا، میم تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ آج بیل ہونے کا چانس تھا کہ بیل ہو جائے گی، ابھی جج صاحب نے آپ کو تقریباً 3 گھنٹے اس وقت انتظار کروایا، جبکہ یہ ایک بڑا سمپل سا کیس ہے کہ ایک بندہ چترال میں موجود ہے، اس کو بیل ملنی چاہیے۔ اس طرح سے آپ کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس پہ آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ پلیز۔ دیکھیں، مجھے تو، میں نے جیسے آپ کو کہا، مجھے تو ججز پہ بھی ترس آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب عمران خان کے یہ جو سائفر کیس وغیرہ ہو رہے تھے، وہ جج اتنا پریشان تھا، وہ ایک جج بشیر سے انہوں نے چھٹی مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا سزا دیے بغیر آپ کو چھٹی بھی نہیں ملے گی، اور ایک جج سے ان کے بیٹے کی کہا تھا کہ جب تک تم عدت کیس میں سزا نہیں جلدی سے دو گے، ہم تمہارے بیٹے کی شادی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اب مجھے بتائیں گھر میں ان لوگوں کے ساتھ کیا مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آج ابھی بھی نہیں، یہ کیس شاریز کی تو ان کو ڈسچارج کر دینا چاہیے تھا جج کو، سب کو پتا تھا، وہ سارے شواہد سامنے رکھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پروسیکیوشن نے کیا آگے سے دیا، جی ڈنڈا برآمد ہوئے 2 سال 7 مہینے کے بعد۔
جب اس قسم کے شواہد ہوں تو میں سوچتی ہوں جج صاحب وہاں بیٹھ کے کتنا شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے تو ایک سوال بھی نہیں پوچھا ڈر کے مارے, کیونکہ ڈنڈے کے علاوہ اور کیا ان کے پاس ہے. تو اس لیے جج صاحب پہ بھی ترس آتا ہے, لیکن ججز کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ انصاف نہیں دے سکتے تو پرنسپل کے طور پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم یہ پریشر نہیں لے سکتے اور انصاف نہیں دے سکتے. اور یہ جو انصاف کی یہ جو کرسی ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آتے ہیں کہ ہم انسانوں کو انصاف دیں گے. اگر نہیں دے سکتے تو کرسیوں سے ہٹ جائیں. تو اب جج صاحب بیچارے کیا کہتے ہیں, انہوں نے جب کہا جو انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ سارے شواہد میں نے تمہیں پکڑائے تھے, تم نے انویسٹیگیٹ کر لیا, تو اسے کہا بارش ہو رہی تھی. اب جج صاحب شرمندگی میں اسے دوسرا سوال بھی نہیں پوچھا, چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے, نہ انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ سنایا. ویسے میں کہوں جج صاحب کو, جج صاحب یہی کہہ جائیں کہ دیکھو ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا اور میں مجبور ہوں, ہم سمجھ جائیں گے, لیکن کہیں تو صحیح کچھ. وہ کچھ کیے بغیر چلے گئے اٹھ کے, اور نہ ہی اس کو چھوڑا اور نہ ہی اس کو بتایا کہ ہم نہیں چھوڑ رہے. تو ہم آپ کے آگے کیا آ کے جواب دیں گے اس کے اوپر. پچھلی مرتبہ ATC میں آپ نے پوری قوم کو کہا تھا کہ حکومت کی صرف ذمہ داری نہیں ہے, آپ کو بھی کھڑے ہونا ہوگا سیلاب زدگان کے لیے, اور آپ نے تمام لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا آپ لوگ جائیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ مریم نواز کی تصویر نہیں لگی ہوتی تو وہاں امدادی سامان نہیں دینے دیا جاتا, وہاں پر پہنچایا نہیں جاتا, کیمپ اکھاڑ دیے جاتے ہیں اگر وہاں پر کوئی مریم نواز کی تصویر نہیں ہوتی. تو اس میں کس طرح سے لوگ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, میں نے اس کا ٹک ٹاک دیکھ کے بھی تو یہ کہا تھا سب کو, دیکھیں انسانیت ہمیں خود اپنی مدد آپ پہ کرنی پڑے گی. جو یہ حرکتیں کر رہی ہے, دریا کے اندر کشتی میں سیریں کر کے, دریا کے اندر تھے لوگ, سیلاب زدگان راوی کی سیر کر کے ہونا تھا. اسی لیے کیونکہ یہ ریلیف کا کام بہت کیا ہوا ہے فلڈز میں, اس سے میں نے کہا کہ ساروں کو نکلنا چاہیے مدد کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بیچاری تو ٹک ٹاک بنا رہی ہے, یہ لوگوں کے جن جگہوں پہ پہنچی ہے. آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی ریزنز کے لیے انہوں نے وہاں پہ ساروں کو کرفیو لگایا ہوا تھا, وہاں پہ اسکرپٹ بن رہی تھی. اگر ٹک ٹاک بنانے کے لیے جانا ہے, اس سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان پہ نہ ڈیپینڈ کریں صرف. اور یہ جو اداروں کی بات کرتے ہیں, جب اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جو سانحہ کیا ایک قسم کا جو بہت بڑی سیریس چیز ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سرکاری لوگ اتنا بڑے اسکیل پہ سرکاری محکموں کی میں بات کر رہی تھی. اس بیچاری کے اوپر نہ ڈیپینڈ کرو, یہ صرف دریا پہ اوپر نیچے پھرے گی. اس کو دل میں احساس بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو خود مدد کرنی پڑے گی, مل کے نکلنا پڑے گا. جو جتنا کر سکتا ہے اس کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور جو 2010 کا بہت بڑا سیلاب تھا, اس لیے لوگوں کی بچت ہوئی تھی کیونکہ ہر ایک انسان نے اپنا حصہ ضرور ڈالا تھا. اسے انسانیت کے لیے سب کو نکلنا ہے. یہ اس بہانے پہ نہیں نکلنا کہ یہ حکومت کا کام ہے. کیا لوگ بھوکے رہ جائیں, کیا ان کو مدد نہ ملے؟ اسے خود سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. انسانیت ہے, بہت بڑا سانحہ ہے, لوگ بڑے مشکل میں ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جنگ تک, لیکن جنگ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ تو آ سکتے ہیں نا مدد کے لیے. سب تو نہیں علاقہ ڈوبا. اسی طرح جہاں جہاں لوگ مدد کر سکے ان کو مدد کرنی چاہیے. میم آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ عوام کے سوشل میڈیا پہ سوالات اور ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ مزاحمت کی پہچان ہیں, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو رجسٹ کی ہے وہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھی کسی بھی خاندان سے. کیا آپ اپنے آپ کو رجسٹر کی مومنٹم سمجھتی ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نہ کھڑے ہوں تو اور کیا کریں. آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیوں نہ کھڑے ہوں. ہر ایک کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی, جب اللہ تعالیٰ کی اتنی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیں لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں, اس کا بوجھ بھی تو ہم نے اٹھانا ہے نا. جب لوگوں نے اتنی دعائیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ, ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے, اور زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جیسے عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں زندگی میری اللہ کے ہاتھ میں, عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور عاصم منیر جو اپنے اقتدار کے لیے یہ جو کر رہے, ججز کو ڈرا کے پورا نظام پاکستان کا اس نے ختم کر دیا ہے, جہاں پہ ججز کے اوپر بھی پریشر ہے, پولیس والوں پہ بھی پریشر ہے. آپ کو پتہ ہے پولیس کا عملہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ خان صاحب کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں, ہم انتظار کرتے ہیں. جو سارا نچلا عملہ ہے یہ ہم شرمندہ ہیں. آپ خان صاحب کو ہمارا میسج دیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ان کا انتظار کر رہے ہیں. جو وہ تبدیلی لائیں گے ہم لوگ تیار ہیں اس کے لیے. کیونکہ یہ جو جب ضلالت اب ہماری ہو رہی ہے, ہم گھروں میں بھی نہیں جا سکتے,
ہمارے گھر والے بھی ہمارے پیچھے بولتے ہیں, فوجی بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ساتھ ہیں. اس لیے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ عمران خان پاکستان کے لیے کھڑا ہے. دیکھو ساری یہ جو عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ اس لیے تو نہیں آ کے بیٹھے جانے کے لیے, لیکن پاکستان کے اوپر ظلم کر کے تو اقتدار پہ نہیں نہ بیٹھنا. پاکستانیوں پہ اگر یہ نواز شریف چوری کر کے چوروں کو اوپر بٹھا دو, جیسے عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں آپ نے چوروں کو بھی اوپر بٹھا دیا ہے, ظالموں کو بھی اوپر بٹھا دیا ہے, لیکن یہ بات چلے گی نہیں. اگر آپ اس لیے ڈرا رہے ہیں وہ چل نہیں رہا, تو ظلم کے ساتھ تو کام نہیں چلنا. اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن ملے گی میں 5 سال اور ظلم کروں گا, وہ چلنا تو ہے نہیں. لوگ اس وقت لوگوں کا موڈ دیکھ لیں, ان کو قبول نہیں ہے وہ ظلم کے خلاف, اب لوگ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اس وقت علیمہ آپا اس وقت یہاں پر موجود تھیں. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کارکن یہاں پر موجود تھے, اور آج ناظرین کرام جج صاحب نے جو آنا تھا, لیکن ناظرین کرام جج صاحب یہاں پر آئے, کئی دیر تک انتظار کروایا گیا اس اینٹی ٹیررزم کورٹ پر, اور تقریباً 3 گھنٹے کو انتظار کرانے کے بعد آج جج صاحب خود غائب ہو گئے, اور خود انہوں نے کہا کہ وہ پہلے میٹنگ میں جا رہے ہیں جو ہائی کورٹ میں میٹنگ تھی, اور اب انہوں نے کورٹ لکھپت ان کو معطل کروا لیا. ایک بڑا سمپل سا کیس ہے, ایک بندہ جو چترال میں موجود ہے اس کو اس وقت کارروائی کا نشانہ بنا رہا ہے. یہ اس وقت حالات ہیں پاکستانی نظام و ضبط کے. اس وقت ناظرین کرام موجودہ صورتحال میں آپ کو دکھایا علیمہ آپا کی گفتگو. اعلیٰ حافظ, پاکستان زندہ باد.